عرائض تو بہت تھے لیکن وقت کی کمی ہے، بس یہی دعا ہے کہ اپنی زندگی کو، اپنے ایمان کو، اپنی آخرت کی بقا کے لیے خود کو اپنے مولا، اپنے آقا امام زمانہ سے جوڑے رکھیں۔ اور جوڑنے کے لیے کسی نے آج بھی سوال کیا کہ مولانا عریضہ، اس پہ میں نے کئی مجالس پڑھی ہیں، آج کل مٹیریل اتنا ہے، نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں، اب 10 گھنٹے تو انسان کسی کی جگہ پڑھ نہیں سکتا، تو عریضہ ہم کیوں لکھتے ہیں؟ دیکھیے اس زمانے میں کسی انسان سے کنیکشن کا ذریعہ کیا تھا؟ خط تھا، ای میل نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، ایس ایم ایس نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، میسنجرز نہیں تھے، اس زمانے میں جو ذریعہ تھا وہ کیا تھا؟ خط۔ اب خط کسے لکھا جاتا ہے؟ جو آپ سے دور ہے، فزیکلی دور ہے، اسے آپ کیا لکھتے ہو؟ خط لکھو، پہلی دلیل۔ دوسرا، کیوں بولا گیا خط لکھو؟ یہ پریکٹس تھی، کس چیز کی؟ کیونکہ خط کبھی مردہ کو لکھا نہیں جاتا، خط ہمیشہ زندہ کو لکھا جاتا، تاکہ ہر سال تیرے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ تیرا امام زندہ ہے۔ ایک کنیکشن آپ کے اندر پیدا ہو کہ وہ کہا کہ یہ بلیو رکھو جو لکھ رہے ہو امام تک کیا ہے، پہنچتا ہے، تاکہ ایک کانسیپٹ زندہ ہو کہ اس نے کہا کہ پیدا ہوں گے، ہمارا کانسیپٹ ہے پیدا ہو چکے ہیں، تو سب سے بڑی دلیل ہے تاکہ فزیکل تمہارا کنیکشن رہے، مینٹلی تم اس چیز کو بلیو کرو کہ میرا مولا پڑھتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ظہور کب ہوگا؟ علائم جو ہم پڑھتے ہیں تقریباً more than 70-75% علائم ہو چکی۔ ایک ہی علامت میری نگاہ میں اب تک باقی ہے، وہ انقلاب یمن ہے۔ یہ احادیث میں انقلاب ایران کا بھی ذکر اتنا نہیں ہے، نہ ہی حزب اللہ کا، جو ذکر ہے وہ یمن کا ذکر ہے، انقلاب یمن۔ اس کی اہمیت شاید اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ظہور ہوگا مکے سے نا، تو سب سے پہلے جو امام کی مدد کے لیے اگر کوئی قوم پہنچ سکتی ہے وہ یمنی ہے، یمنی شیعہ۔ اور خدا کا بھی عجیب قانون ہے، وہ کسی متکبر کو سزا بھی دیتا ہے تو ادنا ترین چیز سے دیتا ہے۔ کبھی سوچا کہ اتنے بڑے ابرہا کے ہاتھیوں، کبھی آپ سوچا کریں کہ اللہ کی پلاننگ، ہاتھی ابرہا کتنے بڑے تھے، کبھی سوچا کہ ان کو سزا دینی تھی تو اللہ کوئی آگ برساتا، کوئی اس سے اوپر کوئی مخلوق بھیجتا، لیکن ان کو ذلیل کرنے کے لیے پرندوں میں بھی جو سب سے چھوٹا پرندہ ہے ان کی چونچوں میں کنکریاں دے کے ان کے سروں پہ گریں اور وہ ہاتھی ہو گئے، مر گئے۔ کتنا تکبر تھا سعودیز میں، کتنا تکبر تھا، پیسہ ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، دنیا ہمارا کیا کر سکتی ہے۔ وہ یمن کے مظلوم لوگ جن کے پاؤں میں پھٹی ہوئی جوتیاں تھیں، انہوں نے ان کو زیر کر دیا۔ اتنے بڑے متکبر کو اگر خدا نے زیر بھی کروایا تو کس کے ذریعے سے؟ یمنیوں کے ذریعے سے۔ آج دنیا پریشان ہے، اللہ آج پورا آپ دیکھیں گے سرکل، یہ جو وار ہو رہی ہے غزہ وار، اس کے بعد اگر دنیا پریشان ہے وہ یمنیوں سے، ناک میں دم کر کے لوگوں نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ جو لوگ اتنے سالوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، یہ یو ایس کا فورن اپنا وزیر خارجہ جو تھا، جان کیری جو تھا، اس نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کو بلایا اور لٹرلی اس کی سٹیٹمنٹ ہے، اس نے کہا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ہم نے $2 ملین کی تمہیں ٹینکیں دی ہوئی ہیں، اور ہمیں سننے میں آتا ہے پھٹی ہوئی جوتیاں ہیں، 4 لوگ آتے ہیں تم سے ٹینک چھین کے چلے جاتے ہیں۔ کہا کہ ہمیں شرم آ رہی ہے تمہیں ٹینک دیتے ہو۔ یہ وہ قدرت ایمانی، قدرت روحانی۔ جنگ بدر آپ دیکھیں کیسے تھی، مسلمانوں کے پاؤں پھٹی ہوئی تھی، تلواریں بھی صحیح سے نہیں تھیں، لیکن خدا نے بدریوں کو کیا عطا کی؟ فتح عطا کی، کیونکہ وہ لنک تھے پروردگار عالم سے۔ تو جب ظہور ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا کب ہوگا؟ اس سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے، کب ہوگا؟ جب ہوگا ہو جائے گا۔ زندگی اس امام کی ولایت میں گزارو، اس امام کا وعدہ ہے جب ہوگا تجھے قبر سے اٹھا کر اپنے لشکر میں شرکت دلواؤں گا۔ یہی دعائے عہد میں آپ پڑھتے ہو نا کہ خدا اب کفن پہنا ہو، تلوار ہاتھ میں ہو اور امام زمانہ کے ساتھ مجھے اٹھایا جائے، تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس کی ولایت میں زندگی گزاریں۔ اب ولایت کا چیپٹر بڑا ہے۔ ولایت کی ابتدا ہوتی ہے ماں باپ سے۔ سب سے پہلے ہمارے اوپر جس کی ولایت ہے ماں باپ کی ہے، ان کی اطاعت ہے۔ پھر ماں باپ کی ولایت کے بعد اسپیشلی خاتون پہ جس کی ولایت آتی ہے وہ شوہر کی ولایت آتی ہے، مطلب باپ کی ولایت سے نکل کر شوہر کی ولایت میں جاتی ہے۔ یہ 2 چھوٹے سرکل ہیں، چھوٹا سرکل ماں باپ، پھر ایک سرکل شوہر کا، پھر سب سے بڑا سرکل جو ہے وہ امیر المومنین کا ہے۔ آج ہم جس امام کی ولایت میں ہیں وہ امام زمانہ ہے، اس سے بڑا سرکل خدا کا ہے۔
سب سے بڑا سرکل اللہ کی ولایت کا ہے، پھر امام کی ولایت کا ہے، پھر ماں باپ کی ولایت کا ہے، پھر ہمارے اوپر شوہر کی ولایت ہے جو خاتون کے لیے ہے۔ تو یہ جو اللہ نے ولایتیں رکھی، ہم نے اس ولایت کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آسٹریلیا میں کسی خاتون نے سوال کیا، مثال دے رہا ہوں تاکہ گرینڈ پکچر آپ کے ذہن میں آ جائے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے سوال ہیں اس کا جواب دیا جائے۔ مولانا شوہر سے میں نے ڈائیورس لیا ہے، اکارڈنگ ٹو دا لا آف آسٹریلیا پتہ نہیں 40 یا 60% میرا، آدھا آدھا ہو جاتا ہے نا، تو کب اس پیسے سے حج کروں، عمرہ کروں؟ میں نے کہا یہ اس کی ولایت میں تجھے پیسہ ملا ہے جو کفر کی ولایت ہے، علی کی ولایت میں یہ پیسہ استعمال کرنا تیرے اوپر جائز نہیں ہے۔ ہمارے احکام ارث، احکام ہر چیز ولایت اہل بیت میں معین ہے۔ کون سا مال تمہارا، اب زبردستی گورنمنٹ اسے لے کے تمہیں دے رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں وہ تمہارے لیے کیا ہے، جائز ہے۔ قانوناً کوئی بھی عورت طلاق لے لے، لیکن ولایت اہل بیت میں وہ طلاق نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی جو ولایت ہے اس کے اپنے احکام ہیں، دنیا کی ولایت کے اپنے احکام ہیں۔ اگر دنیا کی ولایت کے احکام اللہ کی ولایت سے ٹکراتے نہیں تو صحیح ہیں، جیسے ٹریفک کے قوانین ہیں، جیسے ٹیکس کے قوانین ہیں، وہ نہیں ٹکراتے اہل بیت کی ولایت سے۔ اگر کوئی قانون ٹکراتا ہے تو ہم نے کس پہ عمل کرنا ہے، اہل بیت کی ولایت پہ عمل کرنا ہے۔ خدایا ہم سب کو اہل بیت کی ولایت پر عمل کرنے کی توفیق